یہ تھا کہ کفار یہ کہتے تھے حضور سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس عذاب کی تم باتیں کرتے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا آیت نمبر 48 میں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ان سے یہ بات فرمائیں کہ میں ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو چنانچہ ارشاد فرمایا مفسرین نے کہ اس آیت میں کفار کے اس قول کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ وعدہ کب آئے گا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ دشمنوں پر عذاب نازل کرنے اور دوستوں کو مدد دینے کے معاملے میں اس چیز کی قدرت اور اختیار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے۔ اللہ نے اس وعدہ اور وعید کو پورا کرنے کا ایک وقت متعین کر دیا ہے، اور اس وقت کا تعین اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو وعدہ بہر صورت پورا ہو جائے گا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات لوگ یہ والی آیت یا اس طرح کی اور آیت مبارکہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو رسول اللہ کو اختیار ہے، رسول اللہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں فرما رہا ہے کہ حضور اے نبی تم فرما دو کہ میں تو نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اصل معاملہ یہ بات کیوں فرمائی گئی اس کا پس منظر ہے کہ کفار نے یہ کہا تھا کہ وہ عذاب جس کا تم دعویٰ کرتے ہو وہ کب آئے گا، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ ان سے یہ فرما دیں وجہ یہ ہے کہ دوستوں کو نفع پہنچانا اور کافروں کو عذاب دینا یہ کون سی چیز کب ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تبھی تو فرمایا آگے الا ما شاء اللہ فرمایا نا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں ذاتی طور پر نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو جو اللہ چاہے وہ رسول اللہ علیہ السلام جانتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے جانتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے نفع اور نقصان نفع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار دیے بغیر میں اپنی جان پر نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتا، البتہ اللہ نے جس چیز کا چاہا مجھے مالک بنایا اور مجھے اختیار عطا فرمایا۔ یہ تفسیر خازن میں ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، مفسرین اکرام نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس کو نقل کیا کہ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کی کوئی بھی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں کلیش ہوگا۔ جہاں پر فرمایا کہ اگر نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو پس منظر بیان کیا کہ دوستوں کو فائدہ کب پہنچے گا، دشمنوں کو عذاب کب پہنچے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کو وہ اختیار ہے جو اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اسی طرح حدیث پاک سماعت کیجئے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ حضور کا نفع نقصان کے اختیار نہیں ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پڑھ کے حضور کی شان میں کمی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے افسوس اور کتنے شرم کی بات ہے ایک امتی کے لیے کہ وہ قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے نبی کی معاذ اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کی شان کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے بڑی بدبختی ایک امتی کے حق میں کیا ہو سکتی ہے؟ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ اس طرح کی آیات پڑھ کر مسلمانوں میں فرقہ واریت ڈالتے ہیں، اور اس طرح کی آیات پڑھ کر حضور کی ذات، آپ بتائیں نا، ہم مسلمانوں کے لیے سینٹر حضور کی ذات ہے نا، تمام مسلمان حضور کو مانتے ہیں، تمام مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، اور اسی قرآن کو جس کو سب مسلمان مانتے ہیں اسی کی آیت پڑھ کر اسی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ دور کرنے کی کوشش کرتے ہو جس رسول کو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ یہ کس قسم کی بدبختی ہے؟ اور پھر ہمارے لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا۔ بھائی ہم کب منع کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے؟ ہمارے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ دیکھو دلیل دے رہا ہے۔ تو میرے دوستوں ہمیشہ یاد رکھیے صرف دلیل دینا کسی کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ اصول بالکل غلط ہے۔ دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی، جب شیطان نے اللہ کے حضور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اے رب تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا۔ تو دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی۔ صرف دلیل دینا کسی کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہوتی، دلیل تو ہندو بھی دیتے ہیں اپنے باطل مذہب پر،
دلیل تو مرزا قادیانی نے بھی دی تھی اپنی باطل نبوت پر، دلیل تو اور بھی جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ اپنے اپنے باطل نظریات پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ محض دلیل کا دینا کسی کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے، دلیل کو جانچا جاتا ہے کہ وہ دلیل کس درجے کی ہے۔ اب بغیر سیاق و سباق کے الا ماشاء اللہ پڑھے بغیر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کر اور معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ حضور کا احترام تو اتنا کرو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو، نعوذ باللہ، حضور تو ہماری جیسے معمولی بشر تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں کی سوچ پر کہ جو ایسی آیات پڑھ کر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے اور ان کی تعلیمات سے بچ کے رہنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے جو پڑھے یہ مفسرین کے اقوال پڑھے ہیں کہ مفسرین فرما رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں فرمایا گیا۔ اب دیکھیں حضور کا اختیار اور حضور کی عطائیں کتنی ہیں، سنیے۔ صحیح مسلم شریف، ہمارے اہل سنت کی سیاہ ستہ 6 کتابیں حدیث کی، ان میں دوسرے نمبر پہ آتی ہے مسلم شریف۔ جو لوگ ان چیزوں سے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں مسلم شریف کو وہ بھی مانتے ہیں۔ مسلم شریف میں کتاب الآداب میں حدیث نمبر 5592 اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان موجود ہے، انما جعلت قاسما اقسم بینکم، کہ مجھے قاسم بنایا گیا، میں تقسیم کرتا ہوں تم سب کے درمیان۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب العلم میں کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنی احادیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صحابی کو ان کے مانگنے پر جنت عطا فرما دی۔ حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا قرب مانگتا ہوں، حضور نے عطا فرما دیا۔ اختیار ہے تبھی تو رسول اللہ نے کہا نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اور پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور وسوسہ جو ایسے لوگوں کی جانب سے آتا ہے کہ جب حدیث پاک پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں تو علم کا بیان ہو رہا ہے کہ رسول اللہ علم تقسیم فرماتے ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ رسول اللہ کی تقسیم کو صرف علم تک محدود کرنا چاہتے ہو، صرف یہ کہتے ہو کہ یہاں رسول اللہ صرف علم تقسیم فرماتے ہیں، تو اس حدیث میں صرف رسول اللہ کی تقسیم کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی عطا کا بھی ذکر ہے۔ تو کیا معاذ اللہ یہ کہو گے کہ اللہ صرف علم عطا فرماتا ہے اور کچھ عطا نہیں فرماتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے اس حدیث پاک میں، رسول اللہ کی تقسیم کا بھی ذکر ہے۔ اور محدثین نے واضح طور پر ان احادیث کی شروحات میں بیان کیا کہ یہاں پر رسول اللہ کی تقسیم مطلق ہے، مطلقاً فرمایا گیا کہ رسول اللہ تقسیم فرماتے ہیں۔ تو اب ہر وہ چیز جس کی تقسیم کا اختیار اللہ اپنے رسول کو دے گا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مخلوق میں نعمتوں کی تقسیم فرماتے ہیں۔